ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قابل عزت اسٹیج پر تشریف فرما جملہ معزز میزبان مجلس محترم الحافظ القاری عابد محمود سروری صاحب، محترم حافظ محمد اعظم نقشبندی صاحب اور سرپرست ادارہ محترم حاجی محمد اسلم نقشبندی صاحب، جملہ معزز علماء کرام، مہمانان ذی وقار اور حافظ سجاد سلطانی صاحب، پروگرام کے میزبان کی طرف سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان ذی وقار، عزیز طلباء اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے اس گھر میں اور محترم الحافظ القاری عابد محمود سروری صاحب کے ادارہ میں خوبصورت نشست ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، جس نشست کی دو نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت یہ ہے کہ یہ میلاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، 1500 سالہ جشن ولادت کی مناسبت سے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دوسری بڑی اس کی نسبت یہ ہے کہ آج اس ادارہ کی ہونہار طلباء نے اپنے اپنے مقررہ وقت کے اندر اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن حکیم کو حفظ کیا ہے، اللہ کی لاریب کلام کو اپنے سینوں کی زینت بنایا ہے۔ آج ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے سر پر فضیلت کی دستار رکھی جائے گی، اور جو اساتذہ کرام، حفاظ کرام جو ان کو پڑھاتے رہے، ان کے اساتذہ، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ انہوں نے موسموں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنی کل توانائیاں ان بچوں کو دی ہیں۔ ان کی محنت کی وجہ سے آج بچے اس قابل ہوئے کہ ان کے سر پر فضیلت کی دستار رکھی جائے۔ ان اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ پھر وہ لوگ جن کی کوششیں اور محنتیں اس ادارے کی بنیادوں میں شامل ہیں، جو رہتے تو بیس پیچھے ہیں مگر ان کی سپورٹ سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ آپ نے رزق حلال کی کمائی میں سے اس ادارے کو دن بدن اوپر لے جانے کے لیے
وہ اپنا ایک میجر رول پلے کرتے ہیں۔ آج ان احباب کے لیے جہاں حوصلہ افزائی ہے، وہاں وہ اپنی آنکھوں سے اس رزلٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پائی ضائع نہیں گئی، بلکہ اس کا رزلٹ ان حفاظ کرام کے حفظ کی شکل میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور ساتھ اہلیان علاقہ جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، جن کا انتظار ہے، ہم دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ مہمان آئے بیٹھے ہیں، UK سے لوگ آ گئے اور حفاظ کرام بیٹھے ہیں۔ خطاب کرنے والے بندے کو آپ نے بلا لیا، مگر پنڈال سارا خالی پڑا اور لوگ نہیں آئے، اہلیان علاقہ ویلے بیٹھے ہیں، گھر میں کوئی کام کاج نہیں۔ آزاد کشمیر میں ویسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کماتا ہے، 10 کھاتے ہیں، تو سارے گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ نہیں آیا۔ میں پوچھ رہا تھا نقیب مجلس سے کہ کتاب کس کو سنانا ہے، تو خیر مجھے آپ نے بلا لیا تو میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا ہے۔ تو اہلیان علاقہ کی توجہ بھی اس طرح مبذول کرانی ہے کہ یہ گلشن کھلا ہوا ہے آپ کے معاشرے میں، آئیں اس کی آپ یاری مل جل کے کریں، اور اسی کی فضا سے علاقہ اور معاشرے معطر اور مطہر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، آج الحافظ القاری عابد محمود سروری صاحب، ان کو ڈھیر ساری مبارکیں۔ حاجی اسلم صاحب جو اس ادارے کے سرپرست ہیں، ان کو بہت ساری مبارکیں بھی اور دعائیں بھی۔ اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آئیں ون بائی ون اس مجلس کے 2 عنوانات کی مناسبت سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 7 نمبر سورہ، جس کا نام سورۃ الاعراف ہے، اس کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ انہی کی روشنی میں ایک مضمون اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، لوگوں جان لو اس روز تمہارے اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن لوگوں کے نیکی کے پلڑے وزنی ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی وزنی نہیں ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہی بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یعنی یہ فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان کا شکار کروایا، یہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے۔ یہ ان 2 آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ آئیں آج ایک بڑی دلچسپ بات بتانی ہے آپ سب کو۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات روزے روشن کی طرح نکھر کے سامنے آ گئی کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت اعمال کا وزن کرے گا۔ بولیے کیا کرے گا؟ اعمال کا وزن کرے گا، اعمال کا وزن ہوگا۔ جن لوگوں کے اعمال نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ فلاح پا جائیں گے، اور جن کے نیک اعمال وزنی نہیں ہوں گے، یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ بے شک اعمال زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن وزنی نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھے گا،
وہ کوالٹی دیکھے گا. یہ نہیں فرمایا کہ جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے یا نیک اعمال تھوڑے ہوں گے، بلکہ فرمایا نیک اعمال وزن میں کم ہوں گے. تو بے شک ڈھیر لگاتے رہیں اعمال کا، لیکن اندر اگر ان کی کوالٹی نہیں ہے، ان کے اندر اخلاص نہیں، تو کوانٹٹی میں زیادہ ہو کر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا. تو آج تھینک یو. تو آج ہم نے اس چیز کو، اس راز کو سمجھنا ہے جو نیک اعمال کے اندر کوالٹی پیدا کرتی ہے. جو چیز آج اس کو ہم نے سمجھنا ہے. مگر جہاں سے بات کا آغاز کرنے لگا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. حالانکہ جن اعمال کو تولے جانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ اعمال جب کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا، اس نے گن کے دیا ہے. فار ایگزامپل آپ نمازوں کو ہی لے لیں. نمازیں یہ نہیں فرمایا کہ تول کے دی ہیں، گن کے دی ہیں. 50 نمازیں، 5 کم ہوئی تو 45 کم ہو گئی، اور بقیہ کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. اب 5 میں سے اگر 2 کسی کی رہ جائیں، سفر میں ہے، قضا ہو گئی، تو جب ان کی قضا کرنے لگے گا، پڑھنے لگے گا، تو گنتی کا خیال رکھے گا. اگر 2 رہ گئی ہیں تو کتنی پڑے گا؟ 2 ہی پڑے گا. ان کے اندر پھر جو رکعات پائی جاتی ہیں، رکعات کا بھی عدد ہے، تول نہیں ہے، عدد ہے. 4 صبح کی، 12 ظہر کی، 8 عصر کی، 7 مغرب کی، اور 25 عشاء کی، 17. یہ اصل میں حاضر جوابی بھی چیک کر لیے تو 17 عشاء کی ہے. تو آپ دیکھیں ہر چیز میں آپ کو عدد نظر آئے گا، گنتی نظر آئے گی. رمضان کے روزے لے لے تو روزے کتنے ہیں؟ 30. اور حدیث میں حکم بھی یہی ہے کہ اگر چاند 29 کا ہو گیا تو فابیا، نہ ہوا تو 30 کا عدد پورا کریں. یعنی وہاں بھی آپ کو عدد نظر آ رہا ہے، گنتی نظر آ رہی ہے. اور بالفرض اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، اس کے لیے حکم ہے 60 روزے قضا کے طور پر وہ دوبارہ رکھے. وہ 60 روزے رکھتے 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 اگر 20 ہوئے، درمیان میں ایک رہ گیا، تو روایت کے لفظ ہیں گنتی دوبارہ سے شروع کرے. تو آپ دیکھ لیں آپ کو ہر جگہ عدد نظر آئے گا، گنتی نظر آئے گی. اس کے بعد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا بھی فرمایا 2.5%. یہ بھی ایک گنتی کا عدد ہے. حج کو لے لیں تو حج بھی فرمایا اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے. کتنی بار؟ زندگی میں 1 بار. تو ایک بھی گنتی کا ایک عدد ہے. تو میں نے تو یہ چند مثالیں دی ہیں تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ جتنے اعمال اللہ کی طرف سے ہم پر فرض، واجب، سنت یا نوافل کے طور پر عائد ہیں، ان کے اندر آپ کو گنتی کا عدد ملے گا، تول کہیں نہیں ملے گا. لیکن تعجب خیز بات ہے، یہ اعمال جب روز قیامت اللہ وصول کر رہا ہے، وصول اس نے گن کر نہیں کرنے، وصول کرے گا والوزن یومئذ حق. اس روز اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، یعنی پیمانہ بدل گیا ہے. گنتے ہوئے پیمانہ عدد کا ہے، گنتی کا ہے، مگر جب وصول کیے تو پیمانہ بدل کے اس نے تول کر رکھ لیا ہے، تو پیمانہ بدل گیا. بات سمجھ آ رہی؟ تو پیمانہ بدل گیا ہے. آئیں بارگاہ ایزدی میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ پیمانہ کیوں بدلا ہے؟ تو نے جب ہمیں حکم دیا تو حکم دیتے ہوئے فرمایا 5 پڑھو نمازیں،
روزوں کا حکم دیا 30 روزے یا 29 روزے، زکوٰۃ کا 2.5% ہے، حج ایک بار ہے، گن گن کے تو نے دیے، مگر جب وصول کرنے لگا تو نے پیمانہ بدل دیا۔ آئیں اگلی بات سننے سے پہلے کہ یہ کنسپٹ ایک ایسے جہاں گزی ہو جائے اور دل و دماغ کی تختی پر نقش ہو جائے، اس سے پہلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو 1-2 ماہ بعد ایک موسم آ رہا ہے، اس میں ایک پھل آپ دیکھیں گے شہروں میں دکانوں پہ عام ہو جائے گا، جس کو ہم کنو کہتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے علاقوں میں یہ درجن کے حساب سے ہوتا ہے، تول کے نہیں دیا جاتا، درجن۔ کوئی بندہ بڑی مارکیٹ میں چلا جائے، کوٹ مومن چلا جائے، سرگودا چلا جائے، یہ وسطی پنجاب ہے جو ہمارا، وہاں چلا جائے اور جا کر کنو کا آرڈر دے کہ مجھے 100 درجن کنو چاہیے، وہاں سے باغ والے یا منڈی والے کہیں کہ آپ چلے جائیں کوئی رٹا واپس، کل ہماری گاڑی سامان لے کے آ جائے گی، آپ آرڈر دے کے واپس آ جائیں۔ کل جب وہ گاڑی آپ کی دکان پہ آئے اور کہے کہ اپنا مال وصول کر لیں، تو آپ وہاں بڑا سا کنڈا یا ترازو یا میزان رکھ لیں کہ اس کو تولنا ہے۔ جو تولنے لگے تو گاڑی والے نے کہا کہ یہ بل میرے پاس ہے، آپ نے 100 درجن کا آرڈر دیا تھا، تو پیمانہ کیوں بدل رہے ہیں آپ، کیوں تول رہے ہیں آپ، گن کے دیں۔ وہاں ان دونوں میں تھوڑی کلیش پیدا ہو گئی، تو درمیان میں ایک بندے نے مداخلت کی کہ ان کی صلح کروائیں اور جانے تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا کیوں تلخ کلامی ہوئی ہے، اس گاڑی والے نے کہا کہ اس بندے نے اپنا پیمانہ تبدیل کیا ہے، اس نے آرڈر دیا تو گنتی کے اعتبار سے، وصول کر رہا ہے تو تول کے، تو بھئی آپ گن کے لو نا۔ تو وہاں جو جس بندے نے مداخلت کی، اس نے بھی یہ جملہ بول دیا کہ یار ویسے یہ زیادتی ہے، آپ نے جس پیمانے کے مطابق حکم دیا تھا اسی پیمانے کے مطابق اپنا مال وصول کرے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جس بندے نے صلح صفائی کے لیے درمیان میں مداخلت کی، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو تول کے لے، ماپ کے لے، تیری مرضی، مگر کم از کم بتا تو صحیح کہ تو نے یہ پیمانہ تبدیل کیوں کیا ہے۔ روز قیامت پیمانہ کچھ اور ہوگا، یہاں جب تو نے حکم دیا ہے تو یہ پیمانہ کچھ اور ہے۔ تو دیکھیں وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ حساب کتاب کرے تول کے، وہ حساب کتاب کرے گن کے، وہ حساب کتاب کرے ماپ کے، اس کی مرضی۔ ہمارے اندر یہ مجال نہیں کہ آگے سے ہم کوئی بات کر جائیں، لیکن اتنی گزارش کرتے ہیں کہ مولا کم از کم وہ پیمانہ ہمیں دکھا تو صحیح جس پر تو نے ہمارے اعمال کو تولنا ہے۔ تو نے بغیر دکھائے، سجھائے، دکھائے، سمجھائے پیمانہ بدل دیا۔ مولا کم از کم وہ پیمانہ دکھا تو صحیح نا، تاکہ اس پیمانے کو تک تک کے ہم اس دنیا میں اپنے اعمال کی سمت درست کرتے چلے جائیں۔ وہ پیمانہ دکھا تو صحیح۔ تو وہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن میں نے اسی لیے دیا ہے، اس کو پڑھو، اس میں تمہیں مل جائے گا کہ وہ پیمانہ کون سا ہے جس پہ میں نے تمہارے اعمال کا وزن کرنا ہے۔ آئیں اس پیمانے کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ تلاش کرنے سے پہلے ہم تھوڑا ڈیفائن کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جس پر کسی شے کو تولا جائے، ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر جس پر کسی چیز کا وزن ہو اس کو کہتے ہیں المیزان الذی یوزن بہ، جس شے پر کسی کو تولا جائے اس کو میزان کہتے ہیں۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ میزان۔ پنجابی زبان میں کہتے ہیں ترکڑی، اردو زبان میں کہتے ہیں ترازو، اور ترازو کی بھی پھر قسمیں، کسی کو کنڈا بھی کہتے ہیں، ترکڑی، میزان، ترازو، آپ کے یہاں جو بھی ایگزسٹ کرے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔
تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں میزان، جس پر کسی شے کو تولا جائے۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں اس میزان کا ذکر ہے جس پر قیامت کے روز میری اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے؟ تو قرآن حکیم کو میں اب تلاش کرتے ہیں۔ میں یہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورۃ الحدید ہے، قرآن حکیم کا 57 نمبر سورہ۔ اس کی آخری آیات میں یعنی آیت نمبر 25 کے اندر اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمائے، کیا تلاش کرنے لگے؟ بولیے میزان۔ کیا؟ میزان۔ قرآن پاک سے سورہ الحدید کی آیت نمبر آ گئی 25۔ اس میں ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ دو چیزوں کو نازل کیا ہے، الکتاب، اور دوسرا فرمایا والمیزان، ایک کتاب دی ہے اور دوسرا میزان دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ دیا کیوں؟ لام علت کے ساتھ فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ اس میزان کو تک کے تم اللہ کی زمین پر عدل اور انصاف کا نظام قائم کر سکو۔ اس آیت کریمہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کریم نے رسولوں کے ساتھ دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک کتاب، ایک میزان۔ اور آج حسن اتفاق یہ ہے کہ جس مجلس کا آپ نے اہتمام کیا ہے اس کے عنوانات بھی آپ نے دو ہی رکھے ہیں۔ وہ لکھا ہے محفل میلاد النبی اور دستار فضیلت، یہاں بھی دو عنوان ہیں، ایک کتاب ہے، ایک میزان ہے۔ تو دیکھیں ہم نے آیت ہی وہ لی ہے کہ آپ کی پوری مجلس کی مناسبت سے یہ آیت کریمہ ہم نے لی ہے۔ تو اللہ نے ایک کتاب نازل کی، دوسرا کیا کیا؟ میزان۔ تو کتاب تو یہ ہے ہمارے ہاتھ میں، قرآن حکیم۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، حفاظ ان کے سینے میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، مسجد میں ہے، آپ کے گھروں میں ہے۔ کتاب، یہ کتاب خانے جو پبلشر جو ہے جو اس کو چھاپ رہے ہیں، دکانوں پہ بک رہی ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں اس پہ کام کر رہی ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، یہ کتاب ہے۔ اگر کتاب ہی میزان ہوتی تو کبھی بھی الگ سے ذکر نہ کیا جاتا، مگر کتاب کا الگ ذکر کیا اور میزان کا الگ ذکر کیا۔ اب میزان کو ڈھونڈتے ہیں کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے علامہ صاحب عقل سے کام لیں، 1500 سال گزر گئے، وہ میزان، چیزوں کے چیتھڑے نہیں ملتے، آپ میزان ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو میرا اس پر سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنی نازل کردہ شے کے بارے میں ایک اصول دیا ہے کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے دو چیزیں نازل کی ہیں کہ کتاب، اگر کتاب محفوظ ہے تو میزان بھی محفوظ ہوگا۔ بس ہمارے سمجھنے میں خامی ہے، لیکن میزان آج بھی یہاں موجود ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ وہ میزان کیا ہے، لیکن سب سے پہلے میزان سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن کی تختی پر جو میزان کی فوٹو بنی ہوئی ہے نا، بچپن سے لے کر آج تک، اس فوٹو کو پہلے ریز کریں، اس کو ختم کریں۔ جب کوئی نیا لکھنا ہو تختی پر تو پہلا لکھا ہوا بولے صاف کرتے ہیں۔ تو اگر میزان کا جو کنسپٹ آپ نے جو قرآن دے رہا وہ سمجھنا ہے تو ہمارے ذہن کی تختی پر جو تصویر، جو فوٹو پہلے سے پڑی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ ہمارے ذہن میں میزان یہی ہے کہ دو اس کے پلڑے ہیں اور درمیان سے اس کو پکڑا جاتا ہے، اور ایک میں رکھتے ہیں وہ پیمانے جس کو آپ پنجابی زبان میں وٹے کہتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ جس چیز کو تولنا ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں آج دیکھیں جدید دور آ گیا، ابھی تک تصویر وہی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا پھر زور لگانا پڑے گا۔ وہ پھر میں کوشش کرتا ہوں، دیکھیں ہر شے کا میزان اس کی مناسبت سے ہوتا ہے۔
مثلاً آپ نے لکڑ بھرا ہوا ٹرک، اس کا وزن کرنا ہے تو 2 پلڑوں والے میزان پہ رکھتے ہیں، بولے اس کے لیے کنڈا ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا بول کے مجھے بتائیں کہ میزان کی شکل بدلی ہے یا نہیں؟ بدل گئی۔ آپ نے معلوم کرنا ہے کہ بارش کتنی ہوئی ہے، بارش ہوئی نا، ٹی وی پہ چلتا ہے کہ اتنی ملی میٹر ہوئی، تو وہ تول کے نہیں بتائی جاتی، اس کا پیمانہ ملی میٹر ہے۔ آپ بول کے بتائیں کہ پیمانہ بدلا یا نہیں؟ بدل گیا نا۔ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، تو 8 اکتوبر کو کشمیر میں قیامت خیز ایک زلزلہ آیا تھا۔ وہ کتنا آیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے ترکڑی پہ تول کے نہیں بتایا تھا، اس کا پیمانہ ریکٹر سکیل ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ 7.6 یا 7.8 یا جتنا بھی۔ تو آپ بول کے بتائیں کہ پیمانہ بدلا یا نہیں؟ بولے نا، بدل گیا نا پیمانہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ کو بخار ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کہ میرا بخار معلوم کریں کتنا ہے، تو کیا ترکڑی پہ تول کے معلوم کرے گا؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ تھرمامیٹر، اس سے پتا چلے گا بخار اتنا ہے۔ آج کل میکسیمم لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، اور یہ رات چلتے ہی ایسے ہی ساتھ چل پڑتی ہے۔ شوگر معلوم کرنی ہے کتنی ہے، وہ کیا ترکڑی پہ تول کے معلوم کریں گے؟ بولے چھوٹی چھوٹی مشینیں آ گئی ہیں اس کی شوگر معلوم کرنے کے لیے، تو اس کا پیمانہ بدلا یا نہیں؟ بدل گیا نا پیمانہ۔ ہر شے کا پیمانہ الگ الگ ہے۔ آپ نے لکڑ تولنی ہے، پیمانہ الگ، بارش کتنی ہوئی معلوم کرنا ہے، پیمانہ الگ، زلزلہ کتنا آیا معلوم کرنا ہے، پیمانہ الگ، شوگر کا پیمانہ الگ، بخار کا پیمانہ الگ، حتیٰ کہ آج انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا وزن بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے جامی صاحب بیٹھے ہیں، میں نے کیونکہ ان کی نقابت زیادہ سنتا رہتا ہوں، یہ اشعار پڑھتے ہیں، اس بات کو یہ سمجھتے ہوں گے، آپ بھی سمجھیں گے۔ ایک شعر کے اندر 2 مصرے ہوتے ہیں، اگر پہلے مصرے میں لفظ آ جائے 4 اور اگلے مصرے میں لفظ آ جائے 8، تو شعراء کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ شعر کا وزن ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے کس ترکڑی پہ تول کے بتایا کہ اس کا وزن خراب ہو گیا ہے؟ آخر اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوگا نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ میں یہاں تک آپ کو بتا دوں، آج کی دنیا میں فکر بھی تلتی ہے، فکر، ویژن، سوچ، یہ بھی تلتا ہے۔ یعنی بندے کی گفتگو سے، اس کی گفتگو کے تھیم سے پتا چلتا ہے اس کا تعلق کس فکر سے ہے، اس کا تعلق کس ویژنری شخصیت سے ہے۔ وہ جو فکر، سوچ، ویژن جس کو تولا جاتا ہے، وہ ترکڑی پہ نہیں ہوتی، اس کو تولنے کا پیمانہ ہے منطق، یہ سبجیکٹ ہے۔ اس کو لوگ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، وکلاء پھر پڑھتے ہیں، ہمارے بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی ٹچ کیا ہوگا اس علم کو، علم المنطق پڑھا جاتا ہے، اس سے فکر تولی جاتی ہے۔ آئیں اس گفتگو کو اب اس سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہر شے کا پیمانہ آپ نے الگ الگ رکھا ہے، تو جب اعمال کو تولا جائے گا تو پھر وہی سبزی اور آلو گنڈے والا پیمانہ ہوگا۔ جب آپ نے ہر شے کے لیے پیمانہ الگ کر لیا، آپ نے بخار کا پیمانہ الگ، شوگر کا پیمانہ الگ، فکر تولنے کا پیمانہ الگ، آپ نے الفاظ تولنے کا پیمانہ الگ، زلزلے کا پیمانہ الگ، جب ہر شے کا پیمانہ الگ الگ ہو گیا تو ایک اعمال کے تولنے کا پیمانہ ہی ترکڑی رہ گیا، اس کا پیمانہ بھی الگ ہے۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں علامہ صاحب خود احادیث میں پلڑوں کی بات ہوئی ہے، تو جہاں پلڑوں کی بات ہوئی ہے سمبولیکلی بات ہوئی ہے، اس لیے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے وہ لفظی قرآن یوز کرتا ہے جو انسانی معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، جب اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کی قربت اور قرب کو ظاہر کیا کہ ہم کتنے قریب ہوئے، تو اس نے کمانوں کی مثال دی، کعبہ قوسین، جتنی تمہاری کمانیں
آپس میں قریب ہوتی ہیں، راضی نامہ شو کر، یہ عرب کی بات بتائی جا رہی ہے، کلچر عرب کا، کہ دو ناراض پیمانے، دو ناراض قبیلے آپس میں راضی ہوتے تو سردار کھڑے ہو کے اپنی کمانوں کو جوڑتے، تو اشارہ ہوتا ہم راضی ہو گئے۔ اس نے فرمایا کعبہ قوسین، جتنی تمہاری کمانیں آپس میں قریب ہو جاتی ہیں، شب معراج میں اور میرا حبیب اتنے قریب ہو گئے تھے۔ تو اس نے کمانوں کا نام لیا، تو کیا خیال ہے اللہ نے کمانیں رکھی ہوئی ہیں؟ نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ نام اس لیے دیتا ہے کہ ہمیں اسی شے سے سمجھ آئے گی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ وہ ترکڑی کی بات اس لیے کی ہے، حقیقت میں قیامت کے روز یہ ترکڑی نہیں ہوگی جس کے دو پلڑے ہیں، وہ میزان کیا ہے؟ والوزن یومئذ الحق، جس پر انسان کے اعمال تولے جائیں گے، وہ میزان کیا ہے؟ اب آئیں، بہت سارا میں نے آپ کو تجسس میں ڈال دیا، اب آپ کا تجسس ختم کرتے ہوئے آپ کو اس میزان کا نام بتاتا ہوں جس پر اعمال تولے جائیں گے۔ اس میں بے شمار مفسرین اکرام نے اس پر لکھا ہے۔ اس پر سب سے پہلے صاحب تفسیر روح المعانی انہوں نے لکھا ہے، صاحب تفسیر روح البیان وہ لکھتے ہیں کہ المیزان ہوا سیرت محمد، جس میزان پر ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے اور فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کتنے بھاری ہیں کتنے ہلکے ہیں، اس میزان کا نام کوئی اور نہیں، اس میزان کا نام آمنہ کے لال محمد کی سیرت ہے، سیرت مصطفیٰ۔ یہ اعمال کے تولے جانے کا کیا بن جائے گا؟ میزان۔ تو سیرت مصطفیٰ یہ کرائٹیریا ہے، یہ معیار ہے، یہ میزان ہے، اس پر بندہ مومن کے اعمال تولے جائیں گے۔ اگر اس کی گئی مفہوماً تفسیر اور تشریح کا اطلاق اس آیت پر کیا جائے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا والوزن یومئذ الحق، لوگو میرے محبوب کی سیرت کے میزان پر تمہارے اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ پھر جس کے اعمال جتنے میرے محبوب کی سیرت کے قریب ہوں گے وہ اتنے وزن میں بڑھ جائیں گے، اور جس کے اعمال میرے محبوب کی سیرت سے جتنے دور ہوتے چلے جائیں گے ان کے اعمال وزن میں اتنے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو معیار، میزان، کرائٹیریا بخشش کا، نجات کا، وہ کوئی اور نہیں، بخشش کا اور نجات کا ذریعہ صرف اور صرف سیرت مصطفیٰ ہے۔ بولیے سیرت، کوئی چیز سمجھ آئی؟ آگے چلیں۔ اب اس پر ایک دو دلیلیں دیتے ہیں تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ آپ یہ نہ کہ علامہ صاحب نے کچھ اردو ادب آگے پیچھے ملا جلا کے تو ایسے ہی بات ہمارے پر مسلط کر دی۔ سورۃ المائدہ کو کھولیں، سورۃ المائدہ، اس کی ابتدائی آیات میں ایک آیت ہے جس میں پاکیزگی، طہارت اور وضو کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 5۔ اس میں سب سے پہلے وضو، پھر عام طہارت اس کا بیان کیا، پھر تیمم کا بھی یہاں بیان ہوا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ پورا وضو کا طریقہ اس آیت میں بیان ہو گیا۔ یہ آیت کب اتری؟ یہ آیت کریمہ مدینہ پاک میں اتری، سورت بھی مدنی ہے۔ سورۃ المائدہ مدنیہ، یہ مدنی سورہ ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی مدنی ہے، اور مدینہ پاک میں گئے ہوئے کوئی 6-7 سال ہو گئے تب جا کے یہ آیت آئی۔ تھوڑا سا آپ سوچیں، جس آیت میں وضو کا طریقہ بیان ہوا یہ مکہ میں آئی ہے نہ مدینہ پاک میں، اور آئی بھی 6-7 سال بعد میں، مگر نماز کا حکم مکہ میں آیا تھا۔ 51 برس آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہے جب آپ معراج پر گئے اور وہاں سے نمازیں لے آئے۔
تو نماز کا حکم مکہ پاک میں اور وضو کا حکم مدینہ پاک میں۔ اب یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بالوضو، نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو جب نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی تو یہ نماز اور وضو والی آیت کے درمیان یہ جو 6-7 سال کا وقفہ ہے، اس وقفے میں، اس فاصلے میں صحابہ کرام کیا خیال ہے وضو کے بغیر نماز پڑھتے تھے؟